नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के मॉर्निंग प्राइम टाइम में आपको आसाम के गांव की बात करूंगा, जहां पर एक बीजेपी एमएलए ने बांग्लादेशी कहते हुए पूरी की पूरी बस्ती को तहस नहस कर दिया है। करीब 3000 लोगों को जो है कैंप पर रहने पर मजबूर किया है, सिर्फ इस वजह से कि उसको जो है वोट नहीं दिया गया। मैं इसकी तफसीलात सुनाता हूं, जिसको अरब न्यूज़ ने जो है रिपोर्ट किया है जमात इस्लामी हिंद के हवाले से। इसके अलावा जेएनयू पुलिस ने कुछ तस्वीर जारी करके जो वहां पर हुआ उसको लेफ्ट के तलबा को ही तशद्दुद का जिम्मेदार ठहराया, तो वहीं पर एक चैनल ने एबीवीपी के एक शख्स को ऑन कैमरा ये कबूल करने पर कबूल किया है ऑन कैमरा की जो है उसने तशद्दुद फैलाया था जेएनयू में। उसकी भी कुछ वीडियोस कल से वायरल हो रही हैं, उसकी तस्वीरें मैं आप लोगों के सामने दिखाता हूँ। इसके अलावा ईरान और इसराइल ने अल हशद अश-शैबी पर हमला किया है। अमेरिका के सिलसिले में ईरानी ने कहा है कि अमेरिका के सारे फौजी अड्डे ईरान के मिसाइलों के निशाने पर हैं। वहीं पर इराक ने अमेरिका से कह दिया है कि वो एक ऐसा वफ्द भेजे ताकि अमेरिकी अफवाज की इनखला की तैयारी शुरू की जाए। और साल 2018 में हिंदुस्तान का क्या हाल रहा, कत्ल और जराइम में कितने रेप हुए और क्या क्या हुआ, एनसीआरबी के हवाले से मैं पूरी रिपोर्ट आप लोगों के सामने सुनाऊंगा। और फिर एनआरसी को लेकर के बीजेपी, एबीवीपी और उसकी ज़ैली तंजीमें किस तरह बौखलाई गई हैं और मिस कॉल के लिए और लोगों को लुभाने के लिए क्या क्या तरीके इस्तेमाल कर रही हैं, मैं ये वीडियोस के हवाले आप लोगों के सामने खुलासा करने की कोशिश करूंगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। और नाज़रीन किराम, हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के दौड़ में आप लोग ज़रूर शामिल हों और नए नए लोगों को जो अभी तक सीधी बात से जुड़े नहीं हैं उनको ज़रूर जोड़ें, ताकि सही और हकीकत से भरी खबरें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और मरकज़ी हुकूमत की जो बदनीयती है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान सकें और हक़ाइक़ से वाकिफ़ हो सके। तो नाज़रीन में सबसे पहले मैं आपको आज ले चलता हूँ आसाम के एक ऐसे गांव में जिस गांव को बीजेपी एमएलए ने बांग्लादेशी कहते हुए 426 फैमिलीज को जो है बेघर कर दिया है। जी हाँ, 3000 लोगों पर मुश्तमिल 450 घरों पर उसने बुलडोजर चलाया। और ये 5 से 6 दिसंबर की बात है कि यहाँ के लोकल लेजिस्ट्रेशन ने एक गांव में दाखिल हो गया और फिर जो है उन लोगों के पास उनके घरों पर और उनकी जितनी भी बुनियादी चीज़ें थी उस पर बुलडोज़र चला दिया। इसको अरब न्यूज़ के हवाले से द क्विंट ने इस खबर को शाये किया है और वो खबर बताता है कि 5 और 6 दिसंबर की ये बात है। और जो तफसीलात दी गई हैं वो जमात इस्लामी हिंद की जानिब से 26 दिसंबर को जो है ये प्रेस रिलीज जारी की गई थी और उसमें ये बताया गया है कि 426 मुस्लिम फैमिलीज़ को यहाँ के बीजेपी एमएलए जिसका नाम पद्मा हजारिका बताया गया है, उसने सिर्फ उसको वोट न देने की सज़ा इस तरह दिया कि उनको बांग्लादेशी कह करके पूरी गांव और बस्ती को ही खाली करवा दिया। और ये सब के सब जो है मुसलमान हैं। जमात इस्लामी हिंद के मोहम्मद अहमद जो सेक्रेटरी कहे जाते हैं, उन्होंने यहाँ पर विज़िट किया इन एरियों का और यहाँ पे तफसीलात जमा की और फिर उसके बाद जो है इन्होंने प्रेस रिलीज जारी किया। और ज़िला कमिश्नर मनविंदर प्रताप सिंह ने द क्विंट को बताया है कि जो है 426 फैमिलीज़ को जो है उनके घरों से निकाल बाहर कर दिया गया है, सिर्फ इस वजह से कि जो है वो गवर्नमेंट लैंड पर थे, ये बहाना बनाया है। जबकि हकीकत यह है कि जो है वहाँ के एमएलए ने उनको वोट ना देने की सज़ा जो है उनके घरों को खाली करवा करके उनको बेघर करके दिया है। अब ये बहुत ही बड़ा मामला है कि कम से कम 3000 लोग जो 426 फैमिली पर मुश्तमिल हैं उनको इस तरह की सज़ा सिर्फ इस वजह से कि उनको वोट नहीं दिया गया, उनको बांग्लादेशी का इल्ज़ाम लगा करके इस तरह की उनको सज़ा देना, बताइए कि जो है हिंदुस्तान के कौन से कानून में लिखा हुआ है, जब यहाँ पर अभी तक ना एनआरसी और इस तरह की शक्ल सूरत अभी पूरी तरह ज़ाहिर नहीं हुई है। पूरे हिंदुस्तान में इसको लेकर के जो गम व गुस्सा ज़ाहिर किया जा रहा है
تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صرف ووٹ نہ کرنے کی سزا مسلمانوں کو اس انداز میں اگر دی جائے گی تو آئندہ جا کر کے کیا شکل و صورت اور کیا صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ اس معاملے کو تمام قائدین کے سامنے رکھنا ضروری ہے اور تمام کو سنجیدگی سے سوچنا ضروری ہے کہ بی جے پی اراکین اسمبلی یا بی جے پی کی جہاں جہاں حکومت ہے وہاں اقلیتوں کے خلاف ظلم و ستم بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، اور بنگلہ دیشی کہہ کر کے الگ الگ جو ہے بہانے بنا کر کے ان کو پریشان کرنا اور ہراساں کرنے کی باتیں لگاتار سامنے آتی جا رہی ہیں، اور 3000 لوگوں کو بے گھر کرنا، 426 سے 27 فیملی کو صرف ووٹ نہ دینے کی صورت میں، اور پھر وہاں کی انتظامیہ الگ الگ انداز میں بیان بازی کرنا، یہ واقعی جو ہے بڑی تشویشناک بات ہے، جس پر سارے قائدین کو، سارے علماء کو، ساری جماعتوں کو مل کر کے ایک مرتبہ سوچنا ہوگا، اور اس کو سنجیدگی سے لے کر کے جو ہے حکومتوں اور سپریم کورٹ اور دیگر جتنے بھی آئینی اور قوانین کے جو جتنے بھی محکمے مانے جاتے ہیں ان کے سامنے اس چیز کو پیش کرنا ہوگا۔ بہرکیف ناظرین، آئیے اب ہم بات کرتے ہیں JNU کی۔ پولیس نے کچھ تصاویر جاری کر کے لیفٹ کے طلباء کو ہی جو اس وقت 5 دن قبل تشدد پیش آیا تھا JNU میں اس کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ دہلی پولیس نے جواہر لال نہرو یونیورسٹی کیمپس میں حملے کے معاملے میں JNU اسٹوڈنٹ یونین SU کی صدر عائشی گھوش سمیت 10 طلباء کی شناخت کا دعویٰ کرتے ہوئے ثبوت کے طور پر ان کی کچھ تصاویر جاری کر دی ہیں۔ طلباء تنظیم نے فوری طور پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے پولیس پر اصل مجرموں کے دفاع کا الزام عائد کیا ہے۔ JNU حملے کے معاملے کی تفتیش کرنے والی دہلی پولیس کی کرائم برانچ کے ڈپٹی کمشنر جوائے ترکی نے جمعہ کو صحافیوں کو بتایا کہ 10 مشتبہ افراد کی شناخت کی گئی ہے، جن میں SU کی صدر عائشی گھوش کے علاوہ چنچن کمار، پنکج مشرا، سچیتا تالکراج، پریا رنجن، وکاس پٹیل اور یوگیندر بھاردواج اور دیگر شامل ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ابھی تک کسی سے پوچھ گچھ کے لیے حراست میں نہیں لیا گیا، لیکن جلد ہی مشتبہ افراد سے پوچھ گچھ شروع کی جائے گی۔ تو ناظرین، یہ ہے وہاں کی پولیس کا ایک چہرہ جنہوں نے جو ہے JNU میں ABVP کے کنڈوں کی گھسنے کی تصاویر پوری جگ ظاہر ہو چکی ہے، اس کو میں نے بھی دیکھا، آپ نے بھی دیکھا، پورے ہندوستان نے دیکھا، بلکہ یہ خبریں بیرونی ممالک کے اخبارات میں شائع ہوئی، اور 5 دن کے بعد دلی پولیس کرائم برانچ کی پولیس سامنے آتی ہے، ایک پریس کانفرنس کرتی ہے، اور اس میں انہی طلباء کے فوٹوز پیش کرتی ہے جو زخمی ہوئے ہیں حملے میں۔ اب یہ مذاق نہیں ہے تو کیا ہے؟ اب اس سے ایک دن پہلے کی خبر سنیے، جب یہ پریس کانفرنس جاری ہو رہا تھا تو دوسری جانب جو ہے انڈیا ٹوڈے ایک خفیہ آپریشن کر رہا تھا جس کو JNU ٹیپس کا نام دیا گیا ہے۔ اس میں اکشت اوستھی نامی BA فرنچ فرسٹ ایئر کا طالب علم جو کہ ABVP کا رکن ہے، انہوں نے جو ہے صاف طور پر یہ کیمرے کے سامنے قبول کر رہا ہے کہ اس نے اٹیک کیا تھا JNU میں، وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کے، اور اس نے ایک داڑھی والے شخص کو اس لیے پیٹا اور اس کو جو ہے نشانہ بنایا کیونکہ وہ کشمیری کی جیسا لگ رہا تھا۔ یعنی اس سے ایک بات صاف طور پر نکل کر کے سامنے آ جاتی ہے کہ مسلمانوں کو بھی ٹارگیٹ بنانا تھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہے ABVP کے کنڈے صاف طور پر کیمرہ کے سامنے اس چیز کو قبول کر رہے ہیں، تو وہیں پر جو ہے پولیس سامنے آ کر کے اس بات کو پیش کر رہی ہے کہ جو اٹیک ہوا تھا یا جو معاملے پیش آئے تھے وہ اس وجہ سے کہ جو ہے وہ لیفٹ کے طلباء نے حملہ کیا تھا، اس طرح کی جو ہے پولیس کہہ رہی ہے۔ دوسری جانب ABVP کے خود لوگ جو ہے ایک کارکن یہ قبول کرتا ہے کہ اس نے اٹیک کیا تھا اور ایک داڑھی والے کو نشانہ بنایا تھا یہ سمجھ کر کہ وہ کشمیری ہے۔ تو آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پولیس، کرائم برانچ کی پولیس جھوٹ بول رہی ہے یا ABVP کا وہ کارکن جو حملے میں شامل تھا کیمرے کے سامنے قبول کر رہا تھا وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس بات سے آپ اندازہ لگا کر کے دہلی پولیس کے حالات کو اور اس کے مائنڈ سیٹ کو سمجھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ ہم اس پر تبصرہ نہیں کر سکتے۔ بہرکیف ناظرین، آئیے میں آپ کو ایک اور خبر سناتا چلوں کہ سال 2018 میں رپورٹ آ چکی ہے کہ ہر دن اوسطاً 80 قتل ہوئے ہیں، ہر دن 91 ریپ کے معاملے پیش آئے ہیں۔ یہ NCRB کی رپورٹ ہے۔ ایک طرف ناظرین حالات اس طرح ہیں، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ CAA اور NRC کو لے کر کے لگاتار احتجاجات جاری ہیں، حالات جو ہے بے قابو ہوتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، ملک کے کسی نہ کسی خطے میں مارچ چل رہے ہیں، احتجاجات چل رہے ہیں،
رات میں مشعل سلگائے ہوئے لوگ راستوں پر آ رہے ہیں. شاہین باغ میں 27 سے 28 دن گزر گئے. پورے کے پورے لوگ جو ہے وہاں پہ شامل ہو رہے ہیں. بڑی بڑی پرسنالٹیاں ہستیاں آ کر کے ان کا سپورٹ کر رہی ہیں. اس بیچ میں جو ہے پورے ہندوستان کی کرائم برانچ کی ایک رپورٹ سامنے آتی ہے جو مجھے بلکہ سارے ہندوستانیوں کو ہلا کر کے سامنے رکھنا ہے. اقتصادی حالات کیا ہیں وہ تو آپ جانتے ہی ہیں. نیشنل کرائم ریکارڈ بیورو NCRB کے ذریعے جاری تازہ اعداد و شمار کے مطابق 2018 میں پورے ملک میں ہر دن اوسطاً قتل کے 80 معاملے پیش آئے. اغوا کے 289 معاملے اور ریپ کے 91 معاملے درج کیے گئے ہیں ہر دن. اعداد و شمار کے مطابق 2018 میں کل 50,74,634 جانکاری میں آئے جرائم میں 31,32,954 معاملے IPC کے تحت اور 1,94,94,16,680 معاملے خصوصی اور مقامی قانون کے تحت جرم کے میں درج کیے گئے ہیں. جبکہ سال 2017 میں یہ تعداد 5,07,044 تھی. مگر ناظرین ایک لمبی رپورٹ ہے, میں ایک دو پیراگراف آپ لوگوں کے سامنے رکھا تو آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت ہندوستان جرائم کی ریکارڈ کو کس طرح پار کرتے ہوئے جا رہا ہے. ایک طرف جرائم کا ریکارڈ یوں آ رہا ہے, ابھی 2019 کا 20 تو شروع ہوا ہے, تو 2019 کا شاید مارچ یا اپریل میں جو ہے پوری تفصیلات آ جائیں کہ اس سال کتنے ریکارڈ ہوئے. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ تعداد آگے ہی ہوگی, اس لیے کہ گزشتہ 2019 میں جس انداز میں جرائم اور ریپ کے معاملے جو ہے اخبارات میں چھپتے ہوئے نظر آئے, اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 2018 کے مقابلے میں 2019 میں جرائم کی اعداد و شمار بڑے ہی ہوئے ملیں گے. تو ایک طرف یہ اعداد و شمار ہیں, دوسری طرف اقتصادیات کے حالات گزشتہ ابھی تک جو ہے مرکزی حکومت اس پر کنٹرول نہیں کر پا رہی ہے. کل کے کانگریس کے تازہ بیان کے مطابق آگے کے 1-2 سال میں مزید حالات خراب ہو جائیں گے. جب آپ کے پاس روزگاری نہیں ہوگی, آپ بے روزگار ہوں گے, آپ کے پاس کرنے کو کچھ کام نہیں ہوگا, تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے خالی مائنڈ آدمی جرائم کی طرف اس کا ذہن بڑھ جاتا ہے. تو یہ ریکارڈ 2020 میں شاید اور بھی بڑھ جائے اگر جو ہے اقتصادی حالات پر مرکزی حکومت کنٹرول نہیں کر پائی. تو ناظرین یہ رپورٹ آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ بات پر پاکستان مرد آباد کے نعرے لگانے کے لیے, جے بھارت ماتا کی جے لگانے کے لیے اور مختلف قسم کے نعرے لگا کر کے جب آپ صحیح بات کر رہے ہو, انصاف کا ساتھ دیتے ہو, اس وقت آپ کو دیش دروہی اور کمیونسٹ نہ جانے کیا کیا الزامات آپ پر لگائیں. ایسے حالات میں یہ ریکارڈ اور یہ رپورٹ لوگوں کے سامنے اور ہندوستان کے ہر باشندے کے سامنے, ہر بھارتی کے سامنے آنا ضروری ہے کہ اصل میں کن مدعوں کو چھپانے کے لیے ہمیں ہندو مسلم میں بانٹا جا رہا ہے اور پاکستان اور ہندوستان کی اور بارڈر کی اور NRC اور CA اور NPR کی بات کی جا رہی ہے. اس مدعے کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے. بہرکیف ناظرین یہ ہو گیا معاملہ. اب میں کچھ ویڈیوز آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. NRC اور CA کو لے کر کے مختلف جو اس وقت ریاستوں میں احتجاجات جاری ہیں اور BJP بوکھلائی ہوئی ہے, الگ الگ قسم کے جو ہے وہ فیصلے لیتے جا رہی ہے, کسی بھی طرح سے کر کے کہ ایک ایسا ڈاٹا کلیکٹ کرنا چاہتی ہے جو اس کو سپریم کورٹ میں یہ ثابت کروانا ہو یا پھر لوگوں کے سامنے یہ ثابت کروانا ہو کہ جو ہے بہت سارے ہندوستانی, بہت سارے بھارتی جو ہے اس CAA بل سے خوش ہیں. تو اس کا ایک معاملہ اس وقت الگ الگ ویڈیوز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. یہاں ایک شخص ہے جو یہ بیان دے رہا ہے کہ بھارت گیس یا گیس کا نمائندہ بتا کر کے ایک شخص گھر گھر جا رہا ہے اور مس کال دینے کے لیے اور بہت ساری تفصیلات ان سے جمع کرنے کے لیے کہہ رہا ہے, اور نہ کرنے کی صورت میں گیس کنیکشن جو ہے نکالنے کی دھمکی دے رہا ہے. بعد میں پھر وہاں کے لوکل افراد نے اس کو پکڑا, پھر دیکھا تو پتہ چلا کہ جو ہے اس نے جو ہے دوسرے آدمی کے ID کارڈ پر اپنی تصویر چپکائی ہے. آپ خود جو ہے اس آدمی کو سن سکتے ہیں جو مقامی زبان میں لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے. آپ دیکھ لیجیے. آئی ڈی پروف لے رہے ہمارے پاس آدھار کارڈ, پین کارڈ, کیا ہے وہ تو نہیں معلوم ہے سو کیا ہے بھولے والے عورتوں کو جمع کر کے کیا ہے لوگ سائنا ونا لے رہے ہیں اور دھمکیاں دے رہے ہیں گیس بند کر ڈالتے بول کے. ہائی کون بھائی ہمارا گیس بند کرنے والے اور پکڑے گئے تو جو نا فیک ID نکلی, اس میں فوٹو پہ فوٹو ایک ہے, مینیجر کو بلایا اور پولیس والوں کو کمپلینٹ کرے اور کوئی بھی جو ویڈیو دیکھے سب کو شیئر کرو اور جو ہے نا سب کو آگاہ کرو, یہ سب ڈپلیکیٹ جو کام چل رہے ہیں.
اس کے علاوہ ناظرین میں آپ کو ایک اور ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں. یہ ایک خاتون ہے, اس کی بھی ویڈیو کل سے بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے. یہ گھر گھر جا رہی ہے اور سرف پاؤڈر اور دیگر کچھ چیزیں جو ہے فری میں مفت میں پیش کرنے کا دعویٰ کرتے ہوئے لوگوں کو مس کال دینے کے لیے کہہ رہی ہے. ڈاٹا ان کا جمع کر رہی ہے. الگ الگ طرح سے لوگ راستے پر نکل رہے ہیں, جس کو بی جے پی اپنی ایک ٹیم بنا کر کے بھیج رہی ہے. خواتین کو, کہیں پر جو اسکول ٹیچرز کو, کہیں بلدیہ کے نمائندوں کو, کہیں ای بی یو پی کے کارندوں کو, اس طرح لوگوں کو گھر گھر بھیج کر کے ڈاٹا کلیکٹ کر کے جو ہے مس کال دینے پر مجبور کر رہی ہے. ان کا ڈاٹا کلیکٹ کیا جا رہا ہے. آپ اس ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور آواز کے ذریعے ہم آپ کو سنائیں گے. یہ دیکھو شیمپو بیچنے کے بہانے آئی ہے یہ اور مس کال مروا رہی ہے. شیمپو بیچنے کے بہانے دیکھ لیجئے, کوئی بھی مس کال مت مارنا. ہاتھ میں نمبر لیے 18 ان کو بھی. ناظرین اس وقت عوام جاگ چکی ہے اور وہ جانتی ہے کہ جو ہے بی جے پی کیا چاہ رہی ہے مرکزی حکومت سے, چونکہ جگہ جگہ احتجاجات بھی جا رہے ہیں. تو دیکھیں یہ ایک ویڈیو ہے, ایک بی جے پی کے کارندوں نے, کچھ مقامی لیڈران نے جب ان کے گھر جا کر کے جو ہے سمجھانے کی کوشش کی کہ کیا چیز ہے, تو اس وقت جو ہے گو بیک مودی, گو بیک بی جے پی اور الگ الگ نعروں سے جو ہے ان کو واپس کرنے کی کوشش کی. غصے میں آئے ہوئے نوجوان کی جو ہے ہم سی اے کے خلاف ہیں اور اس بل کے خلاف ہیں. اس ویڈیو کو بھی آپ سن سکتے ہیں. اس کے علاوہ ناظرین جیسے کہ میں نے بتایا پورے ملک میں الگ الگ علاقوں میں, الگ الگ ریاستوں میں, الگ الگ شہروں میں سی اے بل کے خلاف اپنی اپنی استطاعت کے بقدر لوگ جو ہے احتجاجات کر رہے ہیں, لگاتار کر رہے ہیں. اور ہمارے سیدھی بات کے ناظرین جو ہے جہاں جہاں بھی موجود ہیں, ان کو جہاں جہاں بھی تصویریں اور ویڈیوز مل رہی ہیں یا وہ خود شامل ہوتے ہیں, وہ ہمیں پیش کر رہے ہیں کہ ایسے ویڈیوز کو بھی دکھایا جائے. تو لہٰذا انہوں نے بھیج رہے ہیں. یہ ویڈیو تازہ آئی ہوئے ہمیں جو آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہا گیا ہے. یہ ویڈیوز بھی آپ دیکھ لیں جو سی اے بل اور این آر سی کے خلاف احتجاجات کیا جا رہا ہے. मोदी तेरी तानाशाही मोदी शाह तेरी तानाशाही. بہرکیف ناظرین آئیے اس وقت آگے بڑھتے ہیں اور پھر ہم بات کرتے ہیں امریکہ, ایران اور عراق کے جو اس وقت حالات بنے ہوئے ہیں عالمی سطح پر کیا ہو رہا ہے. عراقی وزیر اعظم عادل المہدی نے امریکہ سے کہا ہے کہ وہ ایک وفد بغداد بھیجے تاکہ عراق سے غیر ملکی فوج کے انخلاء کی تیاری شروع کی جا سکے. یعنی عراق اس وقت پوری طرح ذہنی طور پر تیار ہو چکا ہے کہ وہ اس وقت عراق میں امریکی فوجیوں کو رہنے نہیں دے گا. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت عراق بھر میں امریکی فوجی اڈوں میں تقریباً 5200 امریکی فوجی موجود ہیں, لیکن اس وقت عراق جو ہے ان کو یہاں پر رکھنے سے راضی نہیں ہے. وہ چاہ رہا ہے کہ پورے کے پورے امریکی فوجی جو ہے خالی کریں عراق کو. نگران وزیر اعظم عادل عبد المہدی کے دفتر سے جمعے کو جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم نے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کو ٹیلی فون پر کہا ہے کہ وہ ایک وفد بھیجیں. جمعرات کی رات عادل المہدی نے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کو ٹیلی فون سے رابطہ کرتے ہوئے اس بات کا مطالبہ کیا تھا کہ وہ فوری ایک وفد بھیجیں تاکہ ان کو جو ہے ان کے افواج کو یہاں سے نکالنے کے لیے وہ سامنے رہیں اور ایک کوئی لائحہ عمل تیار کرے کہ جلد سے جلد جو ہے عراق سے خالی ہو جائیں امریکی افواج. وہیں پہ ناظرین ایک خبر اور آئی, کل کی تازہ خبر یہ تھی کہ جو ہے امریکہ کے تمام فوجی اڈے ایرانی میزائلوں کے نشانے پر ہے. اس طرح کا بیان دیا تھا پاسداران انقلاب اسلامی نے. جی ہاں,
सिपाह पासदार इनकलाब इस्लामिक एयर फोर्स के कमांडर जनरल अमीर अली हाजी ज़ादा ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आइन अल असद में अमरीकी एयरबेस पर ईरान के मिसाइल हमले अमरीका के लिए तबाहकुन साबित हुए हैं। ईरान ने अमरीका का रोब दबदबा ख़त्म कर दिया है। खित्ते में अमरीका के तमाम फौजी अड्डे ईरानी मिसाइलों के निशाने पर हैं। उन्होंने कहा कि अमरीका ने बगदाद एयरपोर्ट के करीब शहीद हाज कासिम सुलेमानी को बुज़दिलाना तरीके से शहीद करके तारीखी गलती का इर्तिकाब किया है। अमरीका की स्ट्रेटेजिक गलती खित्ते से अमरीका के खात्मे का बाइस बनेगी, जबकि अमरीका ने अपने इस दहशतगर्दाना इक़दाम से खित्ते में अपने हज़ारों फौजियों की जानों को खतरे में डाल दिया है। नाज़रीन, चलते चलते मैं आपको ये भी बता दूं कि अमरीका ने इस दावे को सरासर गलत ठहरा दिया है। उसने कहा कि अमरीकी फौजी अड्डों पर हमला तो हुआ, लेकिन अमरीका की कोई फौजी जो है हलाक नहीं हुआ है। लेकिन जाहिर सी बात है कि अब इसमें कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है पता तो नहीं है। ईरान ने अभी तक उनके मरे हुए फौजियों की कोई चीज़ जहां पेश नहीं की है, वहीं पर जो है ये बात भी सही है कि जब आप किसी अमरीकी फौजी अड्डों पर हमला करें और एक भी फौजी हलाक ना हो, ये कैसे हो सकता है। इसलिए जो है दोनों चीज़ें पे यकीन करना इस वक्त जिस तरह दावा कर रहा है ईरान, उस पर भी 50% यकीन करना पड़ेगा आपको। और जिस बात का दावा अमेरिका कह रहा है कि एक भी फौजी हलाक नहीं हुआ, चूंकि ईरान किसी फौजी की हलाकत की खबर या कोई वीडियो दिखाई नहीं है, इस वजह से इस पर भी कुछ आपको यकीन कर सकते हैं। बैकअप नाज़रीन, इस वक्त बहुत ही हालात ख़राब हैं ईरान की वजह से, इराक़ की वजह से जो भी इस वक्त हालात बने हुए हैं। इस बीच में खबर निकल कर के आती है कि लबनान के टीवी चैनल अल मयादीन के हवाले से कि जुमेरात की शब इराक़ और शाम की सरहद के करीब शदीद धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी। इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक ये धमाके हवाई हमलों का नतीजा थे। इराक़ के अल इत्तिजाह टीवी चैनल ने भी रिपोर्ट दी है कि जुमेरात की शब इसराइल के जंगी तैयारों ने शाम की सरहद के करीब अवामी रज़ाकार फोर्स अल हशद अश-शाबी के मराकिज़ पर बम गिराए हैं। अल हशद अश-शाबी अमरीका की ईजाद करदा दहशतगर्द ग्रोह दाइश के नाबूदी में एक अहम किरदार अदा कर चुके हैं। इस तरह का दावा किया जाता है जिसके सबब हमेशा अमेरिका और सेहनी टोले की निगाहों में खटकती रही है, इसका भी दावा किया जाता है। बहरकैफ नाज़रीन, इसराइल भी शायद गलती करने जा रहा है कि वो जो है शाम के में दाखिल होकर के हमला करने की कोशिश किया जा रहा है। अगर इस तरह भड़कती हुई आग में इसराइल की जानिब से, अमेरिका की जानिब से अगर इस तरह तेल रिश्ता रहा और छिड़कने की कोशिश की जाती रही तो फिर वो दिन दूर नहीं कि जो है मशरिक़ वस्ता में जिस तरह के आम तौर पर तबसरे इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया में आ रहे हैं कि जो है थर्ड वर्ल्ड वार का आगाज़ हो सकता है। बैकअप नाज़रीन, आज के मॉर्निंग प्राइम टाइम में वक्त हो चला है। एक आखिर में एक वीडियो आपको दिखा कर चला जाता हूँ कि क्या हालात हैं इस वक्त फ़िलिस्तीन के मुख्तलिफ इलाक़ों में। जालिम इसराइली फ़ौजियों की जानिब से बेघर करना, इसराइली घरों को तोड़ फोड़ करना, मिसमार करना गासिब इसराइल और यहूदियों की जानिब से जारी रहता है। इस वक्त एक सबसे ज़्यादा वीडियो वायरल हो रही है कुछ बच्चों की जो बेघर हो चुके हैं और बताया जा रहा है कि जब्बार अल मुकब्बिर नामी इलाके में इसराइली जालिम फ़ौजियों ने जबकि बर्फ़बारी हो रही थी उस मौके पर एक फ़िलिस्तीनी के घर को जो है ढा दिया, पूरी फैमिली को बेघर कर दिया। तो अब उनके सर पर कोई छत नहीं था और बच्चे परेशान होकर के वो रास्ते पर आग जलाए, आग के करीब बैठे हुए हैं ठठरती हुई ठंड में। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इस वक्त वायरल हो रही है, इंटरनेशनल मीडिया में भी इसको दिखाया जा रहा है कि किस तरह जालिम फ़ौजी इसराइली फ़िलिस्तीनियों को, जिनकी धरती है, जिनका अपने मकान है, जिनकी अपनी ज़मीन है, उनको उनके घरों से बेघर करके जो है जुल्म सितम की सारी हदें तोड़ रही है। ये वीडियो आप देखें और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त आलम इस्लाम में मुसलमानों के क्या हालात हैं। मैं नाज़रीन, मुझे यहाँ पे इजाज़त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।